السلام علیکم۔ آج ہم پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ قانون حال ہی میں 17 اکتوبر 2024 کو پنجاب گزٹ میں شائع ہوا ہے۔ وعلیکم السلام جی، اور یہ قانون صوبے میں قوانین کے نفاذ کے حوالے سے ایک آپ کہہ سکتی ہیں بڑی تبدیلی لانے کی کوشش ہے۔ جی، بظاہر تو اس کا مقصد یہ لگتا ہے کہ مختلف جو سرکاری محکمے ہیں ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی، کوئی کوارڈینیشن پیدا کی جائے۔ بالکل، اور خاص طور پر کچھ اہم قوانین ہیں جیسے سرکاری زمینوں سے متعلق ذخیرہ اندوزی ہے، قیمتوں کا کنٹرول ہے، ان پر عمل درآمد کو زیادہ مؤثر بنانا، یہ بھی ایک بڑا مقصد لگتا ہے۔ صحیح، تو اچھا چلیں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ نیا نظام آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرے گا۔ جی بالکل، یہ ایکٹ جیسا آپ نے کہا گزٹ میں آیا اور 18 اکتوبر 2024 سے یہ نافذ العمل بھی ہو گیا ہے۔ فوراً؟ جی ہاں، اس کی بنیادی وجہ شاید یہی سمجھی گئی کہ پہلے قوانین تو موجود تھے بہت سارے، لیکن ان پر عمل درآمد وہ مؤثر نہیں تھا۔ ایک مرکزی، ایک طاقتور ادارے کی کمی تھی شاید، اور محکموں میں وہ رابطے کا بھی فقدان تھا۔ تو یہ قانون اسی خلا کو، اسی گیپ کو پر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو اس کوشش کا جو مرکز ہے وہ ایک نئی اتھارٹی بنائی گئی ہے، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی۔ اچھا، اس کی ساخت کیا ہے؟ کون لوگ ہیں اس میں؟ اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ جی، یہ ایک کہہ لیں خود مختار ادارہ ہے، آٹونمس باڈی۔ ہیڈ کوارٹر اس کا لاہور میں ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ صوبے کی اعلیٰ ترین انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، کون ہے سربراہ؟ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ خود ہیں، اوہ، اور وائس چیئرپرسن ہے چیف سیکرٹری۔ اچھا، یعنی ٹاپ لیڈرشپ براہ راست شامل ہے؟ جی بالکل۔ اس کے علاوہ جو اہم محکمے ہیں جیسے داخلہ، خزانہ، بلدیات، بورڈ آف ریونیو کے سینئر ممبر، ان سب کے انتظامی سیکرٹریز بھی اس کے ممبر ہیں، اور صوبائی پولیس کے سربراہ یعنی آئی جی پنجاب وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ تو ساری انتظامیہ اور بیوروکریسی ہو گئی، کیا اس میں کوئی عوامی نمائندگی یا کوئی غیر سرکاری عنصر بھی شامل کیا گیا ہے؟ جی کچھ حد تک ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 3 اراکین، جن میں کم از کم ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے، وہ وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے، اور اس کے علاوہ 4 آزاد اراکین بھی ہوں گے، ان میں بھی ایک خاتون لازمی ہوگی۔ آزاد اراکین، ان کا کیا مقصد ہوگا؟ ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ کچھ بیرونی نقطہ نظر، کچھ ایکسپرٹیز شامل ہوں۔ ان کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا، اور ان کا انتخاب ایک سلیکشن پینل کی سفارش پر کیا جائے گا۔ اور ان کے لیے معیار کیا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اچھی ساخت کے مالک ہوں، دیانتدار ہوں، اور متعلقہ شعبوں جیسے قانون، سماجی کام، انتظامیہ یا کارپوریٹ سیکٹر میں تجربہ رکھتے ہوں۔ نااہلی کی بھی شرائط ہیں، جیسے حال ہی میں کوئی عوامی عہدہ نہ رکھا ہو، دیوالیہ نہ ہو، وغیرہ۔ یہ آزاد اراکین کا معیار تو کاغذ پر تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جہاں اتنے زیادہ اعلیٰ سرکاری افسران ہوں، وہاں عملی طور پر اتھارٹی کے فیصلوں میں ان کا کتنا وزن ہوگا؟ یہ ایک سوال تو ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، فیصلے تو اکثریتی رائے سے ہی ہوں گے، اور کورم جو ہے وہ آدھے اراکین پر مشتمل ہوگا۔ تو بظاہر تو ہر رکن کا ووٹ برابر ہے، لیکن ظاہر ہے عملی طور پر سرکاری مشینری کا اثر و رسوخ وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اور اس اتھارٹی کا انتظامی سربراہ کون ہوگا؟ روزمرہ کے کام کون دیکھے گا؟ اس کے لیے ایک ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی ہوں گے، کم از کم گریڈ 19 کے آفیسر ہوں گے، اور ان کی تعیناتی بھی وزیر اعلیٰ ہی کریں گے۔ اچھا، یہ ڈی جی صاحب جو ہیں وہ اتھارٹی کے فیصلوں کے نفاذ اور روزمرہ کے انتظامی امور کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ اتھارٹی کے ممبر اور سیکریٹری بھی ہوں گے۔ اور اس صوبائی اتھارٹی کے آپ کہہ لیں بنیادی کام کیا ہوں گے؟ کیا یہ صرف پالیسی بنائے گی یا عملی نفاذ میں بھی براہ راست ملوث ہوگی؟ نہیں، اس کے اختیارات کافی وسیع ہیں۔ یہ صرف پالیسی گائیڈ لائنز نہیں بنائے گی، بلکہ ان کے نفاذ کی نگرانی بھی کرے گی۔ اچھا، اور اہم بات یہ ہے کہ نفاذ کے لیے جو ضروری افسران ہیں، جیسے آگے چل کر ہم بات کریں گے ہیئرنگ آفیسرز کی، ان کا تقرر بھی یہی اتھارٹی کرے گی۔ او، تقرریاں بھی؟ جی، یہ تحقیقات کروانے، ملازمین کی تربیت کا اہتمام کرنے، کارکردگی کے معیار مقرر کرنے، بجٹ کی منظوری دینے، یہ سب کام کرے گی۔
اور جو نچلی سطح پر انفورسمنٹ اسٹیشنز بنیں گے ان کے کام کی نگرانی اور ان کے لیے رہنما اصول بھی یہی اتھارٹی فراہم کرے گی. تو مطلب یہ پالیسی ساز بھی ہے اور نفاذ کے پورے عمل کی نگران بھی. آپ نے نچلی سطح کا ذکر کیا جی تو کیا ضلع کی سطح پر بھی کوئی ایسا ہی نظام بنایا گیا ہے؟ صوبائی سطح تو بہت اونچی ہو گئی. جی ہاں بالکل. ہر ضلع میں ایک ضلعی انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری بورڈ ہوگا. یہ صوبائی اتھارٹی کے ماتحت کام کرے گا. اور اس کی سربراہی اس کی سربراہی ڈپٹی کمشنر کریں گے یعنی ڈی سی، اور اس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ڈی پی او، متعلقہ محکموں کے جو ضلعی سربراہان ہیں، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، ڈسٹرکٹ اٹارنی، یہ سب شامل ہوں گے. اور اس میں بھی کوئی ماہر رکن ہوگا؟ جی ایک ماہر رکن پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی شامل کیا جائے گا. تو یہ جو ضلعی بورڈ ہے اس کا کام کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف صوبائی اتھارٹی کے احکامات پر عمل کرے گا یا اس کے اپنے بھی کچھ اختیارات ہیں؟ دیکھیں اس کا بنیادی کام تو ضلع کی سطح پر اس ایکٹ کے نفاذ کی نگرانی کرنا ہے. جو انفورسمنٹ اسٹیشن ضلع میں کام کر رہے ہوں گے ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک. اور صوبائی اتھارٹی کو بجٹ اور دوسرے معاملات پر سفارشات بھیجنا ہے. تو اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ ایک طرح سے صوبائی پالیسی اور جو زمینی حقائق ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کام کرے گا تاکہ مقامی سطح پر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے. صحیح سے. اچھا اب آتے ہیں اس نظام کے عملی پہلو کی طرف. یہاں معاملہ تھوڑا آپ کہہ لیں دلچسپ ہو جاتا ہے. فیلڈ میں زمین پر کون سے افسران کام کریں گے اور ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ جی یہ اہم حصہ ہے. زمینی کارروائی کے لیے ہر سب ڈویژن میں یعنی تحصیل کی سطح پر سمجھ لیں انفورسمنٹ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. ہر سب ڈویژن میں؟ جی ہر سب ڈویژن میں. یہ اصل آپریشنل مراکز ہوں گے. ان کا انچارج ہوگا سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر یعنی ایس ڈی او. یہ کم از کم گریڈ 16 یا اس سے اوپر کا آفیسر ہوگا. ایس ڈی او. جی ٹھیک ہے. اس کے ماتحت پھر انفورسمنٹ آفیسرز ہوں گے ای او جو کم از کم گریڈ 14 کے ہوں گے. پھر انویسٹیگیشن آفیسرز آئی او کم از کم گریڈ 11 کے، اور پھر سارجنٹس گریڈ 7+ اور دیگر عملہ ہوگا. تو یہ ایک پوری فورس کی طرح لگ رہا ہے. کیا ان کی کوئی وردی وغیرہ بھی ہوگی؟ جی بالکل. ان کی باقاعدہ وردی ہوگی، شناختی کارڈ ہوں گے، بیجز ہوں گے، اور ان کی گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں بھی نشان زدہ ہوں گی، مطلب مارکڈ وہیکلز. ٹھیک ہے. تو یہ جو انفورسمنٹ آفیسر ای او اور انویسٹیگیشن آفیسر آئی او ہیں ان کے کام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں انفورسمنٹ آفیسر جو ہے وہ فرنٹ لائن اہلکار ہے. اس کا کام ہے معائنہ کرنا. اگر کوئی خلاف ورزی نظر آئے تو فوری کارروائی کرنا، جیسے سامان ضبط کرنا یا ابتدائی حکم نامہ جاری کرنا. ابتدائی حکم نامہ؟ جی جسے ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر یا ای پی او کہا گیا ہے. یہ کسی غلط کام کو فوری روکنے کا حکم ہے. اچھا. دوسری طرف انویسٹیگیشن آفیسر کا کام زیادہ تفتیشی نوعیت کا ہے. شواہد اکٹھا کرنا، تحقیقات مکمل کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو گرفتاری عمل میں لانا. اور ان سب کا انچارج ایس ڈی او ہوگا؟ جی سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر ایس ڈی ای او اس پورے انفورسمنٹ اسٹیشن کا انچارج ہوگا اور ان سب اہلکاروں کی نگرانی کرے گا، ریکارڈ رکھے گا اور اتھارٹی یا بورڈ کے فیصلوں اور قوانین کے نفاذ کو یقینی بنائے گا. ان افسران کو اختیارات کیا کیا دیے گئے ہیں؟ کیا یہ پچھلے نظاموں سے زیادہ ہیں؟ اور گرفتاری بھی کر سکتے ہیں. گرفتاری بھی؟ جی انہیں وہ ای پی او جاری کرنے کا اختیار تو ہے ہی، ساتھ میں انہیں باڈی کیمرے استعمال کرنے کی ہدایت ہے اور ضرورت پڑنے پر مناسب طاقت ریزنیبل فورس استعمال کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. باڈی کیمرے؟ یہ تو اچھی بات ہے. جی یہ شفافیت کے لیے اہم ہو سکتا ہے. تو یہ اختیارات یقیناً بہت واضح ہیں اور کافی وسیع بھی ہیں. شاید پہلے اتنے مربوط انداز میں یہ اختیارات ایک ہی ادارے کے پاس نہ ہوں. ٹھیک ہے. اب جو عام مسائل ہیں جیسے عوامی پریشانی، پبلک نیوسنس جسے کہتے ہیں، یا تجاوزات، انکروچمنٹس، ان سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن سے عام شہری روزانہ متاثر ہوتا ہے. جی قانون میں اس کا طریقہ کار واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر عوامی پریشانی کی کوئی شکایت آتی ہے، جیسے کسی نے گلی میں کوئی غیر قانونی تعمیر کر لی یا کوئی ایسا کام شروع کر دیا جس سے محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہاں یہ تو بہت عام ہے. تو انفورسمنٹ آفیسر پہلے تحقیقات کرے گا. اگر اسے لگے
کہ ہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ پہلے EPO جاری کرے گا، یعنی ایک حکم دے گا کہ اس کام کو فوراً روکا جائے یا جو رکاوٹ ہے اسے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے ایک مناسب وقت دے گا۔ اور اگر اس حکم پر عمل نہ ہو تو مطلب اگر وہ بندہ نہ مانے؟ تو پھر انفورسمنٹ آفیسر خود کارروائی کر سکتا ہے، وہ رکاوٹ ہٹا سکتا ہے، اور قانون کہتا ہے کہ اس کے لیے وہ ضروری طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، جی، وہ سامان ضبط کر سکتا ہے، جگہ کو سیل کر سکتا ہے، اور ذمہ دار شخص کو گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کافی سخت اختیارات ہیں۔ جی، اس کے بعد معاملہ جائے گا ہیئرنگ آفیسر کے پاس۔ یہ ایک نیا کردار ہے، یہ کم از کم گریڈ 17 کا آفیسر ہوگا جسے اتھارٹی مقرر کرے گی۔ ہیئرنگ آفیسر، اس کا کیا کام ہوگا؟ یہ آفیسر آپ کہہ لیں ایک قسم کی ابتدائی سماعت کرے گا۔ وہ شواہد دیکھے گا، دونوں پارٹیوں کو سن سکتا ہے اور پھر حتمی فیصلہ کرے گا۔ وہ جرمانہ عائد کر سکتا ہے، جو سامان ضبط کیا گیا ہے اسے ٹھکانے لگانے کا حکم دے سکتا ہے، اور جو کارروائی پر خرچہ آیا ہے وہ بھی اسی ذمہ دار شخص سے وصول کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یعنی خرچہ بھی اسی سے وصول کیا جائے گا؟ جی، اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی کم و بیش یہی طریقہ کار ہے۔ پہلے نوٹس دیا جائے گا، اگر عمل درآمد نہ ہو تو کارروائی ہوگی، جس میں گرفتاری، سامان یا مشینری کی ضبطی شامل ہو سکتی ہے، اور اخراجات کی وصولی بھی ہوگی، جو بقایا جات مال گزاری کی طرح وصول کیے جائیں گے۔ گرفتاری کا اختیار کن حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی اہلکار کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے؟ اور کیا اس میں کوئی حفاظتی اقدامات، کوئی سیف گارڈز ہیں؟ SDO، انفورسمنٹ آفیسر اور انویسٹیگیشن آفیسر، یہ تینوں گرفتاری کر سکتے ہیں، لیکن کن حالات میں؟ جی، مثلاً اگر کوئی شخص جرم میں ملوث پایا جائے، یا اس کے خلاف کوئی معتبر اطلاع ہو یا معقول شبہ ہو، یا اس کے قبضے سے جرم سے متعلقہ کوئی چیز برآمد ہو، یا وہ سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالے، فرار ہونے کی کوشش کرے یا قانونی حکم ماننے سے انکار کرے۔ ان صورتوں میں گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور سیف گارڈ کیا ہے؟ ایک اہم سیف گارڈ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی گرفتار کیا جائے گا اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوگا۔ یہ آئینی تقاضا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سزاؤں کی طرف۔ خلاف ورزیوں پر سزائیں کیا ہیں؟ کیا اس ایکٹ میں کوئی نئی سزائیں بھی متعارف کروائی گئی ہیں؟ دیکھیں، زیادہ تر سزائیں تو وہی ہیں جو ان شیڈیولڈ قوانین میں پہلے سے موجود ہیں، جن کے نفاذ کے لیے یہ ایکٹ بنا ہے۔ شیڈیولڈ قوانین وہ کون سے ہیں؟ کموڈیٹیز ایکٹ 2024، قیمتاں والا، پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 اور پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967۔ اچھا، تو ان قوانین کی خلاف ورزی پر جو سزائیں پہلے سے تھیں وہی لاگو ہوں گی؟ جی، اصولی طور پر وہی لاگو ہوں گی، البتہ اس ایکٹ میں ایک عمومی سزا بھی رکھی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خلاف ورزی کرتا ہے جس کی سزا ان شیڈیولڈ قوانین میں یا اس ایکٹ میں کہیں اور خاص طور پر بیان نہیں ہوئی، مثلاً کوئی نوٹس وصول کرنے سے انکار کرتا ہے، یا کسی قانونی حکم کو نہیں مانتا، یا افسر کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یا تجاوزات کرتا ہے، یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اسے 6 ماہ تک قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کمپنی جرم کرے تو؟ سیکریٹری یا دوسرے آفیسر ہیں، وہ بھی اس جرم کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دیں کہ یہ جرم ان کے علم کے بغیر ہوا یا انہوں نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ یہ تو ہوئی شہریوں کی بات۔ اب ایک اہم سوال، یہ جو افسران ہیں، SDO، EO، IO، جنہیں اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں، کیا ان کے احتساب کا بھی کوئی طریقہ کار ہے اگر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں تو؟ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور قانون میں خوش قسمتی سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ذکر ہے؟ قانون میں ایک پوری شق ہے اختیارات کے ناجائز استعمال پر۔ اگر اتھارٹی کا کوئی آفیسر یا ملازم اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، مثلاً بلا وجہ کسی جگہ کی تلاشی لیتا ہے، کسی کو غیر ضروری طور پر تنگ کرتا ہے، غلط طور پر گرفتار کرتا ہے، جان بوجھ کر ناقص تفتیش کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور سزا کیا ہوگی؟ جرم ثابت ہونے پر اسے 6 ماہ تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 6 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانہ، کیا یہ سزا کافی ہے اختیارات کے ممکنہ غلط استعمال کو روکنے کے لیے؟ یہ اختیارات تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی بات میں وزن ہے۔ سزا کی مقدار پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کم ہے یا زیادہ، لیکن کم از کم
قانون میں احتساب کا ایک اصول تسلیم کیا گیا ہے، یہ بھی ایک قدم ہے۔ اور انکوائری کون کرے گا ان افسران کے خلاف؟ انکوائری اتھارٹی خود کر سکتی ہے یا ضلعی بورڈ یا متعلقہ افسر۔ یہ کسی شکایت پر بھی ہو سکتی ہے یا از خود نوٹس پر بھی۔ انکوائری کے لیے ایک انکوائری آفیسر مقرر کیا جائے گا اور اسے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے سول کوڈ جیسے اختیارات حاصل ہوں گے۔ مطلب وہ سمن جاری کر سکتا ہے، گواہوں کو بلا سکتا ہے، ریکارڈ طلب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عدالتی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ کیا یہ مقدمات عام عدالتوں میں چلیں گے اور ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ جی، اس ایکٹ کے تحت جو جرائم ہیں وہ قابل دستاندازی پولیس ہیں، یعنی کوگنیزیبل۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتاری کر سکتی ہے، اوہ، اور یہ ناقابل ضمانت بھی ہے، یعنی نان بیلیبل۔ اس کا مطلب ہے کہ ضمانت ملنا آسان نہیں ہوگا، یہ عدالت کی ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ اور سنے گا کون؟ کون سی عدالت؟ سماعت علاقہ مجسٹریٹ کرے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم شک ہے جس کا ذکر ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عام سول عدالتوں کے دائرہ اختیار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مطلب سول عدالتیں اس ایکٹ کے تحت کیے گئے کسی بھی اقدام یا جاری کردہ کسی بھی حکم پر سوال نہیں اٹھا سکتی، نہ ہی ان کے خلاف کوئی حکم امتناعیہ یعنی انجنکشن جاری کر سکتی ہیں۔ یعنی عدالتی مداخلت کو روکا گیا ہے؟ جی، سوائے اپیل کے ذریعے۔ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ نفاذ کی کارروائیوں کو لمبی عدالتی کارروائیوں اور حکم امتناعی کے ذریعے روکا نہ جا سکے۔ لیکن اگر کسی شہری کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انفورسمنٹ آفیسر نے غلط کارروائی کی یا ہیئرنگ آفیسر نے غلط فیصلہ دیا، تو کیا اس کے پاس سنوائی کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ نہیں، راستہ بالکل ہے۔ اپیل کا ایک پورا مرحلہ وار نظام موجود ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی انفورسمنٹ آفیسر کے کسی حکم یا کارروائی سے متاثر ہوا ہے تو وہ ہیئرنگ آفیسر کے پاس اپیل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہیئرنگ آفیسر کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو وہ اس فیصلے کے خلاف متعلقہ ڈویژن کے کمشنر کے پاس اپیل دائر کر سکتا ہے۔ کمشنر کے پاس؟ جی، اور اگر وہ کمشنر کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں تو پھر وہ اس فیصلے کے خلاف قانون کے مطابق عدالت میں اپیل کر سکتا ہے۔ ہر سطح پر اپیل کا فیصلہ ایک مقررہ مدت کے اندر کرنا ہوگا، تو ایک پورا پروسیس دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو اپیل کا نظام ہو گیا۔ کیا عوام کی شمولیت یا احتساب کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ جی، ایک اور دلچسپ چیز ہے وسل بلوئر، یعنی اطلاع دہندہ کے تحفظ کا ذکر۔ وسل بلوئر؟ یہ کیا نظام ہے؟ یہ نظام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی سے، مطلب گڈ فیتھ میں، کسی خلاف ورزی کی مصدقہ اطلاع اتھارٹی کو یا اس کے کسی افسر کو دیتا ہے تو اس کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ شناخت خفیہ رکھی جائے گی؟ جی، یہ بہت اہم ہے تاکہ اسے کسی قسم کے انتقام کا خوف نہ ہو، اور اگر اس کی اطلاع درست ثابت ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا کوئی ریکوری ہوتی ہے تو اتھارٹی اسے انعام بھی دے سکتی ہے۔ انعام بھی؟ یہ تو اچھی حوصلہ افزائی ہے۔ بالکل، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر غلط اطلاع دیتا ہے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی شکایت کرتا ہے تو اس اطلاع دہندہ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیا سزا ہے اس کے لیے؟ اسے 1 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ درست اطلاعات کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن اس نظام کا غلط استعمال نہ ہو۔ صحیح۔ عوام سے کیا توقعات رکھی گئی ہیں اس قانون میں؟ ان کا کیا کردار ہے؟ قانون کہتا ہے کہ عوام پر لازم ہے کہ وہ اتھارٹی کے اہلکاروں کی، ان افسران کی قانونی کام میں مدد کریں، اور اگر ان کے علم میں کوئی جرم یا خلاف ورزی آئے تو اس کی اطلاع دیں۔ مدد کریں اور اطلاع دیں؟ جی، بلکہ جو مقامی نمبردار اور چوکیدار ہیں انہیں بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اتھارٹی کے افسران کی مدد کریں اور اپنے علاقے میں ہونے والی خلاف ورزیوں کی اطلاع فوراً دیں۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں 2 باتیں رہ گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پوری مشینری بنائی جا رہی ہے، اتھارٹی، بورڈ، اسٹیشنز، عملہ، اس سب کو چلانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے ایک پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی فنڈ قائم کیا جائے گا۔ اس فنڈ میں حکومت کی طرف سے گرانٹس آئیں گی اور جو جرمانے وغیرہ وصول ہوں گے یا دوسری کوئی آمدنی ہوگی وہ بھی اسی میں جمع ہوگی۔ اور یہ خرچ کہاں ہوگا؟ یہ فنڈ اتھارٹی کے اخراجات جیسے ملازمین کی تنخواہیں، انتظامی اخراجات، انفورسمنٹ آپریشنز کے اخراجات، وسل بلوئرز کو انعام دینا، اگر کوئی جرمانہ واپس کرنا پڑے تو وہ،
ان سب چیزوں پر خرچ ہوگا۔ اور اس کا آڈٹ؟ اس کا سالانہ آڈٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کریں گے یا پھر کوئی مستند چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم جسے اتھارٹی مقرر کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری آخری بات، کیا یہ قانون دوسرے موجودہ قوانین پر حاوی ہوگا اگر کسی اور قانون میں کوئی بات مختلف لکھی ہو تو؟ جی، ایکٹ میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر اس ایکٹ کی کوئی شق کسی دوسرے نافذ العمل قانون کی کسی شق سے متصادم ہو، مطلب ان میں تضاد ہو، تو اس ایکٹ کی شق کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اسے اوور رائڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی یہ قانون زیادہ طاقتور مانا جائے گا؟ جی، ان معاملات میں جن کا تعلق اس ایکٹ سے ہے۔ اور کیا حکومت یا اتھارٹی ضرورت کے مطابق مزید قواعد و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتی ہے؟ جی بالکل، حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس ایکٹ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قواعد، رولز بنا سکتی ہے، اور اتھارٹی حکومت کی منظوری سے اپنے داخلی امور چلانے اور ایکٹ کے نفاذ کے لیے ضوابط، ریگولیشنز بنا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ایکٹ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 صوبے میں کیا بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ حاصل کلام کیا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ صوبے میں خاص طور پر ان مخصوص شعبوں میں جن کا ہم نے ذکر کیا، سرکاری زمینوں کا انتظام، ذخیرہ اندوزی، قیمتوں کا کنٹرول، کرایہ داری قوانین کا نفاذ، ان سب کے لیے ایک مرکزی، ایک مربوط اور ایک طاقتور نظام قائم کرنے کی کوشش ہے۔ پہلے جہاں اختیارات شاید بکھرے ہوئے تھے، مختلف محکموں کے پاس تھے اور ان میں رابطہ کم تھا، اب ان اختیارات کو ایک اتھارٹی کے تحت لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس اتھارٹی کے پاس واضح اختیارات ہیں، اپنا عملہ ہے، فیلڈ میں انفورسمنٹ سٹیشنز ہیں اور کارروائی کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے۔ یہ یقیناً ایک بڑا قدم نظر آتا ہے قوانین کے نفاذ کو بہتر بنانے کی طرف۔ ایک مربوط نظام بنانا، اختیارات کو واضح کرنا اور احتساب کا پہلو شامل کرنے کی کوشش، یہ سب باتیں قابل تعریف لگتی ہیں۔ بلا شبہ مقصد تو اچھا ہی لگتا ہے۔ صوبائی اتھارٹی سے لے کر نیچے ضلعی بورڈ اور پھر سب ڈویژن کی سطح پر انفورسمنٹ سٹیشن تک ایک پوری چین، ایک ہائرارکی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اصل کامیابی کا انحصار تو اس بات پر ہوگا کہ یہ نظام عملی طور پر کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے، کتنا شفاف رہتا ہے اور کتنا منصفانہ رہتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی اصل غور طلب بات ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اتھارٹی اور اس کے اہلکاروں کو بہت وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ تلاشی کا اختیار، ضبطی کا، گرفتاری کا، جرمانے عائد کرنے کا، یہاں تک کہ طاقت استعمال کرنے کا۔ ایک طرف تو مؤثر نفاذ کی ضرورت ہے جو شاید ان اختیارات کے بغیر ممکن نہ ہو، خاص طور پر کچھ سنگین معاملات میں۔ جی، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن دوسری طرف شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی اتنا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرتے رہنا ہوگا، کہ اس طاقت کے استعمال اور شہریوں کے حقوق کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم رکھا جائے گا؟ کیا صرف افسران پر سزا کا خوف یا باڈی کیمرے کافی ہوں گے، یا اس کے لیے مزید نگرانی، مزید شفافیت اور شاید سول سوسائٹی کی طرف سے بھی نظر رکھنے کے میکانزم درکار ہوں گے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا اس نئے نظام کو کرنا پڑے گا اور جس پر مستقبل میں نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔